کسی نے پوچھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر یہ روزہ ہوتا تو حضور نہ فرماتے، محرم کا بتلا دیا ہے تو 12 ربیع الاول کا نہ بتلاتے۔ آپ نے جمعرات اور سوموار کا بھی بتلا دیا، 9 اور 10 محرم کا بھی بتلا دیا، عرفات کے روزے کی فضیلت بھی بتلا دی۔ تو اگر 12 ربیع الاول کو بھی کوئی روزے کی فضیلت ہوتی تو حضور نہ بیان کرتے؟ کیوں اپنی طرف سے خود دین گھڑتے ہو؟ میرا دکان ہے اور دکان پر اکثر عورتیں بھی آتی ہیں، سلام کرتی ہیں، بس دل میں جواب دے دیا کرو، زور سے دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز میں اپنی جگہ جو ہے، نظر جو ہے سجدے کی جگہ پہ رکھیں، اور جب تشہد میں بیٹھ جائیں تو اپنے گود میں نظر رکھیں۔ کہتے جی کہ حضرت محمد شفیع صاحب نناری ہیں سکھر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں بغیر کسی لالچ کے لوگوں کو گناہوں سے، زنا سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف لانے کے لیے ان کے نکاح کراتا ہوں، رشتے کراتا ہوں، دعا کریں اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے۔ بالکل اللہ آپ کو اخلاص عطا فرمائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہونا، پھر میں دیکھوں نا تم کتنا مخلص ہو۔ ہم لوگوں کے نکاح کرا رہا ہے، بھی میرے ساتھ کیا فائدہ ہوا؟ آج کل میڈیا جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے، تو پہلے کون سا علماء کے حق میں تھا؟ میڈیا ہمیشہ علماء کے خلاف، اہل حق کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا کسی اہل حق کو گالیاں ملے نہ سمجھ لو کہ وہ اتنا بڑا حق پر ہے۔ جو حق والا نہ ہو، حلوائی ہو، اس کو کوئی گالی نہیں دیتا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب انگریزوں سے جنگ لڑی تھی، جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی، تو جتنے حلوے والے تھے وہ مزے کر رہے تھے، ان کو جگیریں مل رہی تھیں، ان کو خطاب مل رہے تھے، کوئی شمس العلماء بن رہا تھا، کوئی سر کہلا رہا تھا، کوئی ڈاکٹر بن رہا، علماء حقہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا، علماء حقہ کو مالٹا کی قید میں ڈالا جا رہا۔ تو یہ تو ابتدا سے ہوتا آیا ہے کہ ہر اہل حق کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اگر کسی کو تکلیفیں نہ ملے نہ مانے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری۔ کوئی پتہ نہیں قادری صاحب کہتے ہیں کہ پیٹ کا کفل پتہ نہیں کیا مدینے میں ہے، ایک دن میں ایک بار کھانا چاہیے، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو انہیں فٹ رکھنے کے لیے ایک دفعہ کھاتا ہوگا، باقی اندر بیٹھ کے کھاتا ہوگا، لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوگا۔ یہ سارے پیر ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے 2 لقمے، حضرت جی کھاتے ہی نہیں، وہ 2 لقمے لیتے ہیں، اندر بیٹھ کے 10 کلو کھا جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، اسی قادری صاحب کا دیکھ لو، بس دعا کرو اللہ ہدایت۔ ایک مولوی صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا کہ مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے کہ چونکہ حضور سرکار دو جہاں عمر مبارک 63 سال تھی، ہم نے تمہاری عمر بھی 63 سال کر دی تاکہ تم عاشق رسول ہو، تو حضور کی عمر کے مطابق تمہیں بھی موت آئے۔ اچھا، اب 63 سال جب گزر گئے تو موت تو نہ آئی۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ دادا آپ تو ابھی ماشاءاللہ 63 کیا 65 سے بھی گزرے، انہوں نے کہا پھر اللہ نے میری عمر اور بڑھا دی، اب اس کا کیا علاج؟ دو لڑکوں نے شہوت کے طور پہ ایک دوسرے کو بوسہ دیا، بھئی اگر انزال ہو گیا تو غسل ہے، ورنہ غسل نہیں ہے، لیکن توبہ کریں، توبہ کریں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جیسی لڑکیوں سے نظر بچاتے ہو، ایسے لڑکے جن کی داڑیاں نہیں ان سے بھی نظر بچاؤ، چونکہ وہ بھی اتنی خطرناک ہیں جتنی لڑکیاں خطرناک۔ اسی لیے مجھے یاد ہے ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے جو حضرت استاذ تھے انہوں نے شرط رکھی تھی کہ لڑکے کی داڑھی نہ ہو تو میرے مدرسے میں داخل نہ کریں، جب تک داڑھی نہیں ہوگی میں مدرسے میں نہیں رکھوں۔ تو حضرت بیچارے انہوں نے کہا نہیں، فتنہ پیدا ہوتا ہے، میں فتنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
تو بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو اور بچنے کی کوشش کرو۔ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، آخری 2 رکعات میں فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد سورت بھی پڑھیں گے۔ صرف فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت، آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ۔ کہتے ہیں جی کہ شادی کے دن لڑکی اگر بیوٹی پارلر میں گئی ہو بننے سنورنے کے لیے، ابھی واپس نہیں آئی کہ اس کے ماں باپ اس جگہ نکاح خواہ کو نکاح کی اجازت دے دیں، لڑکی واپس آ کے دستخط کرتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جب ماں باپ نے اجازت دے دی، اس کے ولی ہیں وہ، پھر اس نے قبول بھی کیا کہ آگے دستخط کر دی۔ غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر پہلے وضو کیا ہے آپ نے پھر غسل کیا ہے۔ اگر پہلے وضو نہیں کیا ہے تو غسل کے بعد پھر وضو کرو۔ سلسل بول کا جو مریض ہے وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، پھر اگلی نماز تک وہی کافی ہے، یعنی قطرے آتے ہیں پیشاب کے۔ نمازوں کا فدیہ اگر دیں کسی سید عورت کو دے سکتے ہو، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ سید عورت کو ہدیہ دیا کرو، ان کو صدقات و خیرات نہ دیا کرو۔ مطاف میں بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ کسی نے بھول کر عمرے کا طواف حجر اسود کے بجائے ملک عبدالعزیز دروازے سے شروع کیا تو بالکل طواف بھی نہیں ہوا، عمرہ بھی نہیں ہوا۔ عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے۔ ایک مولوی صاحب نے فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، اس نے غلط کہا ہے۔ پانی پینا ہو یا کھانا کھانا ہو بیٹھ کے سنت ہے۔ صرف زمزم میں اتنا اجازت ہے کہ کھڑے ہو کے پیو تو گناہ نہیں ہوگا، ورنہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے۔ حج میں جو جمرات کو ہم کنکریاں مارتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہیں۔ جادو کے توڑ کے لیے کسی غیر مسلم سے علاج کرا سکتے ہیں لیکن ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا قرآن گھر میں موجود ہے اور سورۃ البقرہ موجود ہے تو کسی غیر مسلم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا کوئی نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا اور حضور بھی علم غیب نہیں جانتے تھے۔ اعلان ہو گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ موت کے بعد جو قرآن خوانی ہوتی ہے وہ بدعت ہے۔ اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں صرف دل میں پڑھیں، زبان سے نہ ہلے، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ زبان ہلانا ضروری ہے، جب تک زبان نہ ہلے ذکر ہوتا ہی نہیں۔ مرد اساتذہ جو ہیں وہ مخصوص ماحول میں عورتوں کی تدریس کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ مردوں کو کبھی بھی لڑکیوں کی تدریس نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے دیکھیں نا اب سعودی عرب میں ماشاءاللہ یہاں جب ثانویہ یونیورسٹیاں کالجز ہیں تو وہاں بعض مضمون ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پڑھانے والی لڑکیاں نہیں ملتی، تو پھر وہ مرد کو بلاتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پڑھاتا ہے، ہر لڑکی کے سامنے اسکرین رکھا ہوتا ہے، وہ اس کو سن رہی ہے۔ اگر کوئی اعتراض ہے تو ایسے کرے گی، وہ چپ ہو جائے گا اور سوال کر دے گا، سامنے نہیں آئے گا، اس کمرے میں بھی نہیں آئے گا، بلڈنگ میں بھی نہیں آئے گا۔ کیا اعتبار ہے جب مرد عورت اکٹھے ہوں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے 2 سال پہلے عمرہ کیا تھا، نماز قرآن کا پابند ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمرے کے اثرات ختم ہو رہے ہیں، ختم ہو جاتے تو نماز چھوڑ دیتے۔ تم جب نماز قرآن پڑھ رہے ہو تو اثرات باقی ہیں۔
میرے نانا انگلینڈ میں فوت ہو گئے ہیں، ان کی بیگم کے ویزے کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے۔ میری بیٹی، آپ نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے مجھے مدد چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے ٹیلی فون پہ میسج بھیج دیں تاکہ میں کراچی میں کسی اہل خیر کو کہہ کر آپ کی مدد کرا سکوں۔ آپ نے میسج نہیں کیا، میں کیا کروں؟ ٹیلی فون نمبر سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ان کو اپنا ایڈریس بھیجیں، عنوان بھیجیں گھر کا اپنا، ان کو پتہ لگے کہ کون ہے۔ ایسے تو سینکڑوں ہمیں ٹیلی فون آ جاتے ہیں۔ دوران طواف میں 5 چکر کے بعد یا 6 چکر کے بعد حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، جب تک طواف ختم نہ کریں، حتیم میں داخل ہوں گے آپ کا طواف خراب ہو جائے گا۔ ایک بھائی اور بہن ہے، اس کے لیے اللہ پاک سب کی مشکلات حل کرے۔ اگر فجر کی تکبیر ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، تب جماعت میں مل جائیں، سنتیں بعد میں پڑھیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، حضور کی حدیث مبارک ہے، جب نماز فرض کے لیے تکبیر ہو جائے تو اس میں شامل ہو جائیں۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، بہرحال وہ 3 ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں ایک مفتی نے کہا ہے کہ 3 نہیں ہوئی، تو وہ جانے اور مفتی جانے اور تم جانو، انشاءاللہ قیامت میں پتہ لگ جائے گا کہ 3 ہے یا 1 ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، یہ حلال حرام کا دیکھو نا، اگر اللہ کرے 1 شمار ہو جائے ٹھیک ہے، شکر کرے، لیکن اگر 3 ہوئیں اور 1 والی بات غلط ہوئی تو پھر ساری زندگی زنا کرتے رہیں گے اور اولاد بھی زنا سے پیدا ہوگی۔ تو ایسے حالات میں کیوں خام خواہ جھگڑوں میں پڑتے ہو؟ 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد کوئی خاص دعا ہے؟ خاص دعا یہی ہے کہ دین میں زیادہ لگو، نماز زیادہ پڑھو، تہجد زیادہ پڑھو، اللہ کا ذکر ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہوتی ہے۔ پچھلے 8 مہینے سے میری ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا ہے، زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے قریب ایک مسجد ہے اہل بدعت کی، وہ الٹی سیدھی باتیں میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، کوئی حل نہ ہو تو اپنی جماعت کر دیا کریں۔ روزے کی حالت میں خون دینے سے یا خون لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہرحال بیوہ عورت ہے، خامند فوت ہو گئے، 10 سال گزر گئے، 3 بچے بھی ہیں، وہ عورت اپنے خامند کے گھر میں ہی رہنا چاہتی ہے اور مکان کا کرایہ بھی ملتا ہے۔ سابقہ خامند کے بھائیوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے، خرچہ بھی نہیں لینا چاہتی۔ بہرحال نکاح تو ہو جائے گا، خفیہ رکھے یا ظاہر رکھے، لیکن ایسے نکاح کا کیا فائدہ جس کو خفیہ رکھا جائے؟ نکاح کا تو معنی ہی اعلان ہوتا تھا کہ پتہ لگے یہ نکاح ہے، زنا نہیں ہے۔ جم میں جا کر جو لوگ اپنا باڈی بنانے کے لیے پروٹین استعمال کرتے ہیں، یہ جانے ڈاکٹر جانے، مجھے کیا پتہ ہے۔ میاں بیوی میں آپس میں محبت اور پیار ہو، ایک دوسرے کی اطاعت کرو، پیار ہو جائے گا، ورنہ اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں ایک عمرہ کر چکا ہوں، دوسرا کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں۔ عورت جو عمرے کے بعد سارے بالوں کو اکٹھا کر کے جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے، 1 پور کے برابر کاٹے، سب کے سرے کٹ جائیں۔ مسجد الحرام سے باہر بھی کٹوا سکتے ہیں، لیکن مکے شہر سے باہر نہیں۔
اگر طواف عمرے کے دوران پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کیا کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ہوگا، جرمانہ کوئی نہیں۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھنی چاہیے، کعبہ پر نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کو دم پڑ جائے ادا نہ کرے، گناہگار ہے، جب اللہ توفیق دے ادا کرے۔ غلطی دم پڑ جائے، پتہ نہ چلے تو اللہ معاف کرے۔ میں نے طواف کیا، بعد میں آیا خیال کہ میرا وضو نہیں تھا، تو وضو کر کے طواف دوبارہ کر لیں۔ ہمارے یہاں فوج میں ہیں، پتہ نہیں کیا ڈی پی فنڈ ایک چیز ہے، ہر سال منافع ملتا ہے، وہ بالکل حلال ہے، لے سکتے ہیں آپ، وہ سود نہیں ہوتا۔ صفا ختم ہونے کے بعد مروہ پہ کوئی نفل پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ طواف کے دوران کتاب دیکھ کے بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ضرورت کوئی نہیں ہے، خود جو یادیں پڑھتے رہو۔ میری والدہ ضعیف ہیں، سفر نہیں کر سکتی، پیشاب کی تکلیف ہے، ان کے نام کا عمرہ آپ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لاکھ دفعہ پڑھ کے کسی فوت شدہ شخص کو بخش سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ امام کعبہ کے طرز پہ قرآن پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے۔ مسجد نبوی حرم شریف کے کعبے کے ڈیکوریشن پیس بنا کے بیچتے ہیں، کوئی بات نہیں، بندے کی چیز نہ ہو، مکان کی ہو، بلڈنگ کی ہو تو جائز ہے۔ جماعت میں نماز عورت پڑھ سکتی ہے، ہاں پڑھ سکتی ہے، جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال جہاں بھی جنازہ رکھا ہو امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ اللہ پاک آپ کے بیٹوں سے اور ہر مسلمان کے بیٹوں سے دین کا کام لے۔ حنفی مسلک میں فجر کے بعد بھی نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد بھی نہ پڑھیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ بہرحال امام جہاں بھی کھڑا ہوگا، اگر بارش جو ہو تو صاف بات ہے پیچھے کسی محفوظ جگہ پہ کھڑے ہوں گے، آپ اس طرف امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ ترکی سے وزٹ ویزے پہ احرام جو استنبول ایئرپورٹ پہنچے تو عملے نے ہم سے احرام اتروا دیے کہ وزٹ ویزے پر عمرہ نہیں ہو سکتا۔ جدہ پہنچ کر ایئرپورٹ عملے نے ہمیں بتایا کہ اس ویزے پر عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے مجبوراً اتارے ہیں، لیکن میقات سے تو اتر گئے نا، دم آپ کو پڑ گئی، عمرہ آپ کا ہو گیا، آپ نے جدہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا۔ میرے بھائی کے 5 بچے ہیں، اس کی بیوی ایک جھگڑے میں 6 مہینے میکے میں رہی، پھر بھائی غصے میں چھپ کے شادی کر لی۔ 2 سال کے بعد پتہ چلا پہلی بیوی کے اب سسرال والے تنگ کر رہے ہیں کہ دوسری بیوی کو چھوڑ دے۔ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں کیا نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ جب چاہو چھوڑ دو۔ اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی مرتد کھانے بنانے والا، کھانے بنانے میں کیا، یہودیوں کا بنا ہوا کھا نہیں رہے سارے مسلمان، یہ جتنی چیزیں آپ کھاتے ہیں باہر سے آئی ہوئی، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ فجر کی سنتیں جو رہ جاتی ہیں ان کی قضا ضروری ہے، وہ سورج نکلنے کے بعد قضا کریں۔ میں ڈرائیور ہوں، میری کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو وہ سفر کی قضا ہوئی ہیں تو سفر والی ادا کریں گے، جیسی قضا ہو ویسی ادا۔ حجاز میں ہم بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ملک میں سفارت خانہ سعودی عرب سے رابطہ کریں۔ ایک عمرہ 2-3 سے نہیں، ایک کے لیے ہوتا ہے۔ 50 طواف کرنے کی روایت موجود ہے، اس سے بہت بڑا اجر ہے اور ثواب ہے۔ میرا بھائی دماغی حالت میں کمزور ہے، اس کی شادی ہوگی، بہرحال اگر شادی کے قابل ہو تو کریں نا، ورنہ کسی لڑکی کے لیے عذاب تو نہ بنائیں جب وہ دماغ کا ہی کمزور ہے۔ پہلی صف میں نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلے پہلی صف، الاول فالاول۔
میری شوہر کی طبیعت خراب ہے، سرجانی گھبراہٹ اور بے چینی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو کہیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، جو کوئی اگر اثرات بد ہیں تو دور ہو جائیں گے۔ میں نے سر منڈانے سے پہلے احرام اتار دیا، لیکن یہ بتائیں کہ سر منڈانے سے احرام اتار کے پھر کتنی دیر کے بعد سر منڈایا؟ اگر جلدی منڈا لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن 4-5 گھنٹے گزر گئے تو دم پڑ گئی۔ ایک گھنٹے میں دم نہیں پڑتی ہے، کچھ صدقہ خیرات کر دو۔ میرا بیٹا کوئی کام کرتا ہے 2-4 دن کے بعد چھوڑ دو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو استقلال نصیب کرے۔ میں نے اسلام آباد سے آیا، عمرہ کیا، بال کاٹنے سے پہلے احرام کھول دیا، 10 منٹ کے بعد تو اس پہ کوئی دم نہیں، 10 منٹ کے بعد بال کٹوا دیے، کوئی دم نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو بیمار ہیں ہم بالکل طواف کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک، فوت ہونے والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر طواف کے دوران ایک چکر حتیم کے اندر گزرا، وہ چکر شمار ہی نہیں ہوگا۔ چپل تھیلی میں رکھی، کوئی نکال کے لے گیا، اللہ ہدایت دے۔ ملتان سے حضرت عطاء اللہ شاہ ثالث بخاری کا سلام، اللہ تب ان کو خوش رکھے اور اللہ پیر جی صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے۔ بیٹا یا بیٹی کی ساس سے پردہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا یا بیٹی کی ساس سے کیوں پردہ نہ کریں؟ بالکل کریں۔ الٹرا ساؤنڈ کروا کے اگر ہم بچے کی جنس معلوم کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جب عذاب قیامت میں ملے، قیامت میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا۔ یہ تو نہیں نا کہ قبر میں ملے تو قیامت۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جب ہم نے فرعون کو غرق کیا، اغرقوا فادخلوا نارا، پہلے غرق ہوئے یہ دنیا کا عذاب، پھر اسی وقت ان کو آگ قبر کا عذاب بھی شروع ہو گیا۔ بہرحال نظر کی حفاظت کے لیے لا حول ولا قوت الا پڑھا کرو۔ علی نواز نام جو ہے بہتر نہیں ہے، نوازش کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں دنیا کا غلط اور غلیظ، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کی اپنی تواضع ہے۔ الہام کا معنی کوئی چیز اللہ دل میں ڈالتے ہیں، نیکی کا خیال ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ جب ہم حضور پاک کے روضہ مبارک پہ سلام پڑھتے ہیں، بالکل اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اور جب دور سے درود پڑھتے ہیں تو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے وہ قرآن پاک نہیں دیکھا، لیکن قرآن پاک جو ہے حضرت عثمان کے جس پہ خون ہے وہ برطانیہ کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ میرے ابو کی پنڈلیوں میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے دوست نے 7 سال سے ہاتھوں سے گناہ کیا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں اور اس کو کہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، غلط لوگوں کی صحبت میں نہ رہے۔ بچیوں کے رشتے کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کریں۔ عمرے کے دوران عورتیں جنازہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کب بالکل باقی نماز پڑھ سکتے ہیں، جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم جبل رحمت پہ زیارت کے لیے گئے تھے، ہمیں کہا گیا کہ احرام باندھیں، ہم نے باندھ دیا، عمرہ کر، ٹھیک ہے عمرہ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ وہ جگہ بھی حد حرم کے باہر ہے، تو جیسے مسجد عائشہ باہر ہے وہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن نہ باندھیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، مکہ شریف میں صرف 4 دن رہیں گے، نماز قصر پڑھیں گے۔
کسی مجلس میں علماء کی توہین ہو تو آپ بالکل اٹھ کے چلے جائیں، ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں۔ ایک مولوی صاحب نے ٹی وی چینل پہ کہا تھا کہ روزے کی حالت میں سانس زور سے نہ لے کہ پیشاب جو ہے وہ پیٹ میں آنے کا خطرہ ہے۔ بہرحال اس کا پیشاب آتا ہوگا پیٹ میں، اس کو کوئی بیماری ہوگی، ورنہ کسی اور کا تو نہیں آتا۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے چھٹے چکر میں عورت کو حیض کی نشانی لگی، کوئی بات نہیں، اسی حالت میں صفا پوری کر لے۔ کہتے ہیں میرا ایک دوست ہے، وہ بازاروں میں پھرتا ہے، لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ کہتا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظر نہ لگ جائے۔ ماشاءاللہ اچھا طریقہ اختیار کیا ہے اس نے۔ دیکھنا ہی حرام ہے تو نظر کیوں لگے گی؟ نہ دیکھو۔ اسم اعظم اللہ کو پتہ ہے، 99 ناموں میں کوئی اسم اعظم ہے، اللہ عالم۔ میرے بیٹے کا نام جلال مکی ہے، کوئی تسبیح ایسی بتا دیں۔ بہرحال اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اور مخالفوں سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کریں۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے قرآن کی جو آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھا کریں۔ احرام کی حالت میں پردے کے لیے چہرے کو کپڑا نہ، آگے کپڑا لٹکا دیں، چہرے کو نہ لگے۔ اگر ہوا وغیرہ سے ہل کے لگ جائے تو کوئی بات نہیں، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد